علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری جمشید ایوب بٹ اور سٹی صدر یوتھ ونگ عامر اکرام بٹ کی سلیمان خالد پومی بٹ سے ملاقات۔ نون لیگ کا سٹی صدر اور شیخ ثروت اکرام کو سینئر نائب صدر بننے پر مبارکباد اور گلدستے پیش کیے۔ سلیمان خالد پومی بٹ کا کہنا تھا کہ سٹی صدارت پارٹی کی جانب سے اعتماد کا بھرپور اظہار ہے، اپنی پوری توانائیاں پارٹی کو مزید مضبوط، متحرک اور فعال بنانے پر صرف کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ میاں نواز شریف سے عشق کرنے والوں کا شہر ہے، یہاں کے عوام میاں نواز شریف برادران سے والہانہ محبت کرتے ہیں، کارکنوں کو اپنے بھائیوں کی طرح عزیز رکھوں گا اور ان کے لیے میرے دل اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ایجوکیشن بورڈ میں ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ملازمین کو ابتدائی طبی امداد اور آگ بجھانے والے آلات کی عملی تربیت دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے محمد عمیر سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفعت ضیاء کے زیر نگرانی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آفس گوجرانوالہ میں ابتدائی طبی امداد اور فائر سیفٹی ٹریننگ میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال جیسے روڈ ٹریفک حادثات، اچانک ہونے والی آگ کے حادثات بر وقت اور مؤثر امدادی کارروائی اور مریضوں کو پیشہ ورانہ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس دوران بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ملازمین کو ابتدائی طبی امداد اور آگ بجھانے والے آلات کی عملی تربیت بھی دی گئی، تاکہ وہ خود سے آگ بجھانے والے آلات کو بر وقت استعمال کر کے آگ پر قابو پا سکیں اور عمارت میں موجود لوگوں کی زندگی بچانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گوجرانوالہ میاں رفعت ضیاء کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کی تربیت پروگرام کا مقصد لوگوں میں اس طرح کا شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر، دفاتر، محلوں اور سڑکوں پر ہر قسم کے حادثات پر قابو پا سکیں اور کم سے کم وقت میں لوگوں کی زندگی بچانے میں ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں، تاکہ محفوظ معاشرے کی تشکیل کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ عمیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فوت شدگان کارکنان کی یاد میں تعزیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے کارکنوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جماعت اسلامی سٹی ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے زیر اہتمام جماعت کے 12 ہیرے کارکن جو اس سال بچھڑ گئے، ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا، جس کی صدارت سٹی امیر مظہر اقبال رنداوا نے کی، جبکہ مہمان خصوصی صوبائی امیر وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری تھے۔ مرحومین میں مولانا غلام رسول راشدی، ڈاکٹر یوسف طارق، ملک محمد مکرم، عبدالحفیظ طاہر، مولانا قاری عبدالرشید، محمد امین شاد، خواجہ محمد رفیق، حاجی محمد صدیق، شیخ یونس صادق، محمد اسلم پٹی، محمد صادق بٹ، حاجی عبدالحفیظ شامل ہیں۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوید احمد قصوری نے کہا کہ ان مرحومین نے ہمیشہ پاکستان میں اللہ کے نظام کی سربلندی اور حکومت عالیہ کے قیام کی جدوجہد کی اور اپنی کامیاب زندگیاں گزار کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مزید کہا ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کارکنان جماعت اسلامی سید منور حسن اور دیگر مرحومین کی طرح جماعت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں ان کے نقش قدم پر عمل کریں اور اللہ کے دین کو پاکستان میں غالب اور نافذ کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے مختلف کیٹیگریوں کے 29 ملازمین کی اگلے عہدوں میں ترقی کر دی گئی۔ گیپکو چیف نے احکامات جاری کر دیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے اشتیاق علی کیانی سے۔ جی اشتیاق، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گیپکو اتھارٹی نے محکمانہ ترقی کے معیار پر پورا اترنے والے 2 آرڈرڈ اسسٹنٹ، 2 اسٹینوگرافر گریڈ 2 جبکہ 25 UDC کو اگلے گریڈ میں ترقی دے دی ہے۔ آرڈرڈ اسسٹنٹ سے جو ہے وہ اسسٹنٹ آرڈرڈ افیسر کے عہدہ پر ترقی پانے والوں میں شبیر احمد اور جعفر علی، اسٹینوگرافر سے جو ہے وہ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدہ پر ترقی پانے والوں میں داؤد احمد اور تقیر الزمان شامل ہیں، جبکہ محمد افضل، محمد سرور، شازیہ، فردوس، شعیب، رضوان بشیر، آریہ سرور، زوجہ عبدالغفار، محمد ذکریہ، محمد اشفاق، نوید اقبال سمیت دیگر کو جو ہے وہ UDC سے اسسٹنٹ کے عہدہ پر جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ اشتیاق ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ میٹرک کا رزلٹ 20 ستمبر اور انٹر کا رزلٹ 10 اکتوبر کو جاری کر دیا جائے گا۔
मैट्रिक का रिजल्ट 20 सितंबर और इंटर का रिजल्ट 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 11वीं और 9वीं जमात के प्रमोशन का नोटिफिकेशन 27 जुलाई को जारी किए जाने का इम्कान है। किला दीदार सिंह में डाकुओं ने अतमचा दी। शहरियों के बाद अब पुलिस मुलाजिम भी डाकुओं से महफूज ना रहे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े हेड कांस्टेबल बाबर गुमन से 75,000 रुपए नकदी छीन ली। थाना किला दीदार सिंह के इलाका मोहल्ला तौहीदपुरा का रिहायशी हेड कांस्टेबल पंजाब पुलिस बाबर गुमन कुर्बानी खरीदने के लिए घर से निकला तो मेन हाफजाबाद रोड के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर 75,000 रुपए नकदी छीन ली। लारी अड्डा पर तजावजात की भरमार, सड़क तंग, चांद गाड़ियां, रिक्शों की लंबी लाइनें, रेडी बानों का राश, ट्रैफिक जाम, लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। वार्डन एहलकार ड्यूटी से गायब। शहरियों ने आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मुनीब अरशद से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। मेन हाफजाबाद रोड लारी अड्डा पर तजावजात की भरमार से सड़क तंग, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गाड़ियों रिक्शों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। फट्टे रेडी से सड़कों पर कब्जा कर शहरी खास तौर पर बाजार में आने वाली खवातीन का गुजरना मुहाल कर दिया। अक्सर लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। जबकि किला दीदार सिंह में 3 वार्डन एहलकार तैनात हैं जो ड्यूटी करना तौहीन समझते हैं। रश वाली जगह पर ड्यूटी करने की बजाय शहर से बाहर खड़े होकर चलान करना और मुसाफिरों को परेशान करना ही अपनी ड्यूटी समझते हैं। समाजी और शहरी हलकों ने DC गुजरांवाला सुहेल अशरफ और चीफ ट्रैफिक पुलिस से अपील करके तजावजात को ख़त्म करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुनीब हमें अपडेट करने का। रूरल हेल्थ सेंटर में गंदे पानी का जोहड़ बन गया। मोजी हशरात अस्पताल से ही जन्म लेने लगे। मरकज़ सेहत ही बीमारियों का मौजब बनने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे रग्स न्यूज़ हमजा से। जी राना हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। रूरल हेल्थ सेंटर किला दीदार सिंह, जहां रोज़ाना शहर और गिरदोनवा से सैकड़ों की तादाद में मरीज अपने मर्ज का इलाज, सेहत याबी हासिल करने के लिए आते हैं, वहां बारिशों का पानी जमा रहने से जोहड़ बन गया है और निकासे आब का बर वक्त इंतजाम नहीं किया जाता और अमला की इंतहाई सुस्ती के बायस अस्पताल जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। गंदा पानी खड़ा रहने से मक्खियां, मच्छर और डिगी मोजी हशरात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार मरीजों को मजीद बीमारियों में मुब्तला होने का भी खदशा है। शहरियों ने DC गुजरांवाला सुहेल अशरफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया हमजा हमें अपडेट करने का। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जापान मिर्जा खलील बेग ने कहा कि तुर्खम बॉर्डर्स को 24 घंटे खुला रखने के दावेदारों ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना की बात करने वाले मुसलमानों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमती नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से एक्सपोर्ट में बतदरीज कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याजी महंगाई और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे समेत जिस बात का नोटिस लेते हैं वो पहले तो मार्केट से गायब हो जाती है या फिर उसकी कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। कोरोना वायरस की वजह से कुछ देर गैर फ़ाल रहने के बाद अब रीजनल ऑफिस वफाकी मुख्तसिब सेक्रेटेरिएट ने हस्बे मामूल काम शुरू कर दिया। रीजनल एडवाइज़र वफाकी मुख्तसिब सेक्रेटेरिएट गुजरांवाला शाहिद लतीफ़ खान ने कहा कि वफाकी मुख्तसिब सेक्रेटेरिएट गुजरांवाला के ज़रिए स्विगैस, वॉबडा, टेलीफोन, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस समेत दीगर वफाकी महकमों से मुतल्लिका अवामी शिकायत और मसाइल को 60 दिन के अंदर हल किया जाता है। वफाकी महकमों से मुतल्लिका रिलीफ की फराहमी की कोई सरकारी फीस नहीं। उन्होंने कहा कि वफाकी महकमों से मुतल्लिका शिकायत का इजाला अव्वलीन तरजीह है। डिवीजनल फोकल पर्सन एहसास कफालत प्रोग्राम अफजाल कमर वड़ाइच ने कहा कि डिवीजन भर में एहसास प्रोग्राम के तहत 5,90,590 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में 7 अरब 14 करोड़ रुपए की इमदादी रकम तकसीम की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा अकमल अशरफ से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। डिवीजन की 20 तहसीलों में 27 इमदादी मराकज़ के ज़रिए इमदाद की शफाफ तकसीम का अमल जारी है और मजमूई तौर पर गुजरांवाला डिवीजन के 7,66,916 गरीब और मुस्तहिक ख़ानदान इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे। गुजरांवाला में 1,96,232 ख़ानदान 2 अरब 38 करोड़ से ज़ायद की इमदाद हासिल कर चुके हैं, जबकि गुजरात में 1 अरब 5 करोड़, सियालकोट में 1 अरब 58 करोड़, नारोवाल में 78 करोड़ 65 लाख से ज़ायद की इमदाद तकसीम कर दी गई है।
انہوں نے کہا کہ حافظ آباد میں 49,536 خاندانوں میں 59 کروڑ 78 لاکھ سے زائد جبت یا منڈی بہاؤالدین میں 60,424 خاندان 73 کروڑ 34 لاکھ سے زائد کی امداد وصول کر چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ اکمل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اب تک کیے جانے والے اقدامات اور محکموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے صوبائی وزیر اور اجلاس کے شرکاء کو صوبے میں ڈینگی کی صورتحال اور اس کے مؤثر کنٹرول کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رواں سال کے دوران اب تک صوبہ پنجاب میں ڈینگی کے 20 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 13 کا تعلق لاہور، 13 کا بہاولپور اور ایک مریض کا تعلق اوکاڑا، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور بہاول نگر سے ہے۔ علاج معالجے کے بعد تمام مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کو علاج کی ہر ممکن سہولت کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ ڈینگی کا سبب بننے والے ہاٹ اسپاٹ ختم کرنے کے حوالے سے متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر مربوط اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ایڈوائزر ٹو چیف آرگنائزر پنجاب آل پاکستان مسلم لیگ چوہدری شوکت منیر نے کہا کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو دوسری جانب بے روزگاری سے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت عوام سے کیے وعدے پورے کرے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔